السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم یونکونسل میں ڈیتھ کا اندراج، یعنی کہ جیسے کوئی ہمارا بندہ، قریبی بندہ فوت ہو جائے، مطلب والد، والدہ، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، کوئی بھی فوت ہو جائے تو ہم اس کا اندراج یونکونسل میں کیسے کرا سکتے ہیں۔ اس کا بہت ہی انتہائی آسان طریقہ ہے، کوئی بھی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو فارم لے کر یا اس چیز کو لے کر کافی ساری ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ کبھی ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں جو انہیں بالکل بھی صحیح گائیڈ نہیں کرتے، تو ان کو اس چیز میں بڑی ساری ٹینشن ہو جاتی ہے، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی، کوئی بھی بندہ صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتا، ہر بندہ ایک اپنی علیحدہ چیز بتاتا ہے کہ آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ صحیح گائیڈ کر دے تو ٹوٹل یہ میکسیمم 5 منٹ کا کام ہے اس کے فارم کو فل کرنا۔ ڈیتھ فارم جو ہوتا ہے، جس کو اے فارم بھی کہتے ہیں، یہ کسی بھی کتاب یا کتاب کی جو دکان ہے، بک ڈپو جو ہے، ادھر سے آپ کو مل جائے گا، یا اس سے ہٹ کے آپ کسی بھی فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس چلے جائیں، ان سے آپ کو مل جائے گا، تو 5 منٹ میں آپ اس کو فل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو فل کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس فارم کو اے فارم ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ پرچیز کریں گے جو آپ کو تقریباً 10 یا 20 روپے کا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی بندے کا والد فوت ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ کرے گا، اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اس کے والد کا یقیناً بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی ایک فوٹو کاپی لے گا، ایک اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لے گا، جس کو ہم اردو میں درخواست دہندہ کہتے ہیں اور انگلش میں اپلیکینٹ کہتے ہیں، جو اپلیکینٹ بنے گا بندہ خود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ کو شناختی کارڈ کاپی چاہیے ہوگی مزید 2 بندوں کی، جیسے کہ 2 بندے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے ان کی، جو آپ اس کو بطور گواہ میں لکھیں گے۔ ایک اس میں خانہ ہوتا ہے فارم میں بھی، تدفین کنندہ، وہ قریبی رشتہ دار یا محلے دار، اس میں جو ہے نا ان کی انٹری کرنی پڑتی ہے، جس میں ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور نام لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 کارڈ آپ کو ضرورت ہوں گے، جو ایک بندہ جو جنازہ پڑے گا اور جو تدفین کرے گا ساتھ اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 آپ کے پاس کارڈ ہو گئے۔ تو اگر اس جو بندہ فوت ہو گیا اس کی بیوی زندہ ہے اور اس کا کارڈ بھی بنا ہوا ہے، تو ساتھ آپ اس کا بھی کارڈ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فارم میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایپلیکنٹ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، درخواست دہندہ جو اپلیکیشن دے رہا ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو بندہ فوت ہو گیا اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے لکھا ہوگا بھی اس کی کوئی بیوہ ہے، ٹھیک ہے، بیوی زندہ ہے، تو پھر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے نام اردو میں لکھنے ہیں اور آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے۔ پھر اس فارم میں دوسرا سٹیپ ہے، مطلب کہ اے فارم جو ہے وہ انگلش میں، یہی ساری چیزیں آپ نے انگلش میں لکھ دینی ہے۔ ایپلیکنٹ کا نام، اس کے بعد کیا نام ہے اس کے، کیا کہتے ہیں، اگر بیوی ہے تو اس کا نام، اور جو فوت ہوا ہے اس کا نام انگلش میں لکھیں گے، ساتھ ہی اس کے والد والدہ کا نام بھی لکھیں گے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا پورشن آ جاتا ہے اس میں آپ نے اس بندے کا ایڈریس یا اپنا ایڈریس لکھنا ہے، متعلقہ یونکونسل کا بھی ایڈریس لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا پورشن آ جاتا ہے اسی فارم میں، اس میں آپ نے تدفین کنندہ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس بندے کی ڈیتھ کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے تو ادھر آپ بیماری لکھیں گے، اگر حادثاتی ہوئی ہے تو حادثاتی پر ٹیک کریں گے، اگر نارمل بندہ فوت ہوا ہے تو اسے آپ فطری لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیچے اگر ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر ایک خانہ بنا ہوتا ہے جس میں آپ نے ڈاکٹر کا نام لکھنا ہے جو آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے ہاسپٹل کا، ٹھیک ہے۔ بیک سائڈ پر آپ چلے جائیں گے اس فارم کے، ادھر آپ لکھیں گے ریکارڈ کیپر، جو جس قبرستان میں آپ نے دفن کیا ہے، ادھر سے جو ہے نا ریکارڈ کیپر کی بیک سائڈ پر تصدیق ہوگی۔ اس کے بعد ایک گواہ جس نے جنازہ پڑھا ہے اس کا آپ نام، ولدیت و شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اور تیسرے نمبر پر آپ جس بندے نے یا امام مسجد نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے تو وہ آپ اس کا نام لکھیں گے اور اس سے اسٹیمپ وغیرہ یا سائن کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اتنا سا کام ہے۔ اس کے بعد آپ اس فارم کو کسی بھی گزٹڈ آفیسر کے پاس لے جائیں، اسکول ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے پاس لے جائیں۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ زیادہ اسکول ٹیچر اگر کوئی بندہ جاننے والا نہ ہو، نہیں تصدیق کرتے، تو اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں جو آپ کو اسکول ٹیچر جانتا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فارم ٹیسٹ کر دے گا، پھر ہی آپ فارم یونکونسل لے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یونکونسل لے کر جانے کے بعد آپ ان کو جمع کرائیں گے، اور سرکاری فیس جو بھی ہے 100 روپے ہے یا 200 یا 300 یا 400 جتنی بھی، وہ آپ ان کو دیں گے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ انٹری کر دیں گے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے، جو دورانیہ انٹری کرنے کا، وہ ٹوٹل 60 دن ہے، نارمل انٹری، ٹھیک ہے۔ نارمل انٹری جو ہے وہ آپ کی 60 دن کے اندر اندر ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ 60 دن کے اندر اندر ڈیتھ کی یونکونسل میں انٹری نہیں کرواتے تو پھر آپ کو عدالت سے، جو ابھی رولز ہیں، عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، آپ کو پراپر کیس کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو کیس کرنے کا طریقہ ہے ڈیتھ انٹری کا اور برتھ انٹری کا، وہ بھی آپ کو ہم بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ، اپنا زیادہ سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔